آئی تھی کہ وہ اس کے بچے کو لے کر چلا گیا تھا. اور آج ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے اتوار اسی ٹرانسمیشن میں میڈیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، پوری دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا، ہم نے ٹرینڈ سیٹ کیا. بی بی سی نے اس کے بارے میں لکھا، پورے بین الاقوامی میڈیا میں لکھا جا رہا ہے. ہم نے یہاں پر ایک بے اولاد جوڑے کو بلایا اور ان کوڑا گھروں میں، ان کچرا خانوں میں پھینکے جانے والے بچے جن کو آپ میں سے ہی کوئی پھینک کر چلا جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سے گناہ ہو گیا ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا آپ بھلے اس کو گناہ سمجھیں لیکن انہیں کچروں میں نہ پھینکیں، بلکہ رمضان چھیپا صاحب نے ہم سے مل کر جو اپنا ایک پالنا لگایا ہے اس پالنے میں ڈال دیجئے تاکہ ہم ان کو وہ بچہ دے دیں جو اس کے حقدار ہیں، جو اس کو پالنا چاہتے ہیں، آپ کی طرح نہیں جو پھینک کر چلے جاتے ہیں. آج پھر ایک بچہ ہمیں کچرے کے ڈھیر سے ملا تھا. کچرے کے ڈھیر میں اگر وہ بچہ کچھ دن اور رہتا تو اسے کوئی بلی کھا لیتی، کوئی کتا کھا لیتا. ہم چھیپا صاحب کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، ہم دونوں مل کر یہ طے کیا ہوا تھا کہ ہم رمضان المبارک میں کوشش کریں گے کہ بے اولاد جوڑوں کو بچے دے دیں. آج ایک مرتبہ پھر رمضان چھیپا صاحب آ رہے ہیں کچرے سے اٹھائے ہوئے بچے کے ساتھ جسے آج ماں باپ ملیں گے. بہت ساری تالیاں. آپ لوگوں میں آج جوش نہیں ہے وہ جو جوش ہونا چاہیے. یہ بھی بیٹی ہے، یہ بھی لڑکی ہے، اور لڑکیوں کو عموماً زیادہ تر کوڑے گھر میں پھینکی جانے والی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو دو اسباب کی وجہ سے پھینکا جاتا ہے. پہلا سبب تو میں نے آپ کو جو بتلایا وہی ہے کہ گناہ سمجھنا. پہلے تو گناہ آپ لوگ خود کریں اور اس کے بعد بچے کو اس گناہ کا ذمہ دار قرار دے کر آپ اسے کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیں. اور دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹی چاہتے ہی نہیں ہیں، انہیں بیٹی نام سے چڑھ ہے، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو رحمت قرار دیا ہے اور آپ کی بیٹیاں ہی تھیں، لیکن اس کے باوجود ہم بیٹی سے نفرت کرتے ہیں اور بیٹی کو کچرا کنڈی میں پھینک دیتے ہیں. چھیپا صاحب نے اس بچی کو اٹھایا اور الحمدللہ اس بچی کے لیے ماں باپ بھی مل گئے ہیں جو اسے پالیں گے. یہ پالنا میں خود خرید کر اس مقصد کے لیے لے کر آیا تھا کہ جب جب رمضان ٹرانسمیشن میں یہ پالنا رہے گا، کسی کی گود بھرتی رہے گی، میں اس بچی کو اس پالنے میں لٹا رہا ہوں اور اس کے بعد ہم اسی پالنے سے اس بے اولاد جوڑے کو یہ بچی دیں گے. رمضان چھیپا صاحب اور محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن کے توسط سے یہ بچی دی جائے گی. میں بے اولاد جوڑے سے کہوں گا کہ وہ بھی آئیں اور اپنا خزانہ ساتھ لے کر جائیں. بہت ساری تالیاں. ہاں جی، اب سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنا نام بتائیے. مجھے دیجیے مائک، مجھے دیجیے. چلیے جی بتائیے. ذوالفقار حسین نام ہے. ذوالفقار حسین صاحب، کتنے عرصے سے اولاد نہیں تھی آپ کے؟ 17-18 سال. 18 سال سے ان کی اولاد نہیں تھی. 18 برس گزر گئے. لوگوں نے تو بہت کہا ہوگا کہ طلاق دے دو، شادی دوسری کر لو. جی، میرا ان لوگوں کے لیے وہی میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ 17-18 سال کے بعد آج جو موقع میرے لیے مسرت کا ہے، یہ بس اس رب کی مہربانی ہے. الفاظ نہیں ہے میرے پاس آپ کی اور چھیپا صاحب کے لیے کہ جو آج میرے دن آیا ہے میرے لیے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. ہونے والی ماں کے پاس تو چلے. ہاں جی، بڑی آرزو ہوگی آپ کو. جی بہت آرزو تھی بڑی، آج پوری ہونے جا رہی ہے. جی اپنے جذبات کا اظہار تو فرمائیے. بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے اس وقت.
میں نے 18 سال انتظار کیا مگر میں اللہ کی ذات سے مایوس نہیں تھی. یہ والا اور مائک یہ- جی. مجھے شکر کرتی ہوں اس رب کا کہ جس نے مجھے صاحب اولاد کر دیا. چیپا صاحب کا، آپ کا بہت شکر ہے کہ آپ لوگ نے مجھے والدین، ہم دونوں میاں بیوی کو والدین. یہ جو ننھی سی گڑیا آ رہی ہے آپ کے پاس، جی اسے اچھی طرح پالیے گا. جی اسے کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دیجیے. نہیں اس کے اپنوں نے تو اسے کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا. نہیں، ہم اس سے بہت اچھی طرح پالے. یہ ہماری اپنی اولاد ہے کیونکہ آج اس نے ہمیں ماں باپ کا درجہ دیا تو ہم اس کو اپنی اولاد کی طرح سمجھیں گے. تو چھیپا صاحب پھر دیر کس بات کی ہے؟ حنیف طیب صاحب بھی موجود ہیں، آپ بھی ہیں، یہ پورا شہر امان گواہ ہے اور کروڑوں ناظرین اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. آئیے اور اپنی بچی لے جائیے. آئیے جی. حاجی صاحب آپ بھی ہاتھ لگا دیجئے. ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ابھی سے. بہت ساری تالیاں ان کے لیے. رکنی نہیں چاہیے. یہ جذبات کا لمحہ ہے، یہ محبت کی بات ہے، یہ پیار کی گھڑیاں ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چھیپا صاحب ہار پہنا رہے ہیں. جی جی مٹھائی بھی لائے ہیں انشاءاللہ. افطار کے وقت مٹھائی کو بھی اس کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے گا. اب میں ایک دو سوال آپ سے اور کروں گا. اب بچی تو آ گئی ماشاءاللہ آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا؟ اور میری ایک خواہش تھی، اگر آپ پوری کر دیں تو. حکم کرو. نہیں، ریکویسٹ ہے، باقی آپ کی مرضی. اب تو بچی آپ کی ہے. جی میری خواہش یہ تھی کہ کل یعنی 10 رمضان المبارک کو، حاجی صاحب 10 رمضان المبارک کو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے پر راکٹ برسائے گئے. تو میری خواہش یہ تھی کہ آپ دنیا کو پیغام دیں کہ تم ایک زینب کے روزے پر راکٹ برساؤ گے، جتنی بچیاں پیدا ہوں گی ہم ان کا نام زینب رکھیں گے. میں بات سمجھ گیا آپ کی، اور میں آپ کی اس حکم کی تعمیل کروں گا کہ میں اس کا نام زینب رکھوں گا. انہوں نے اس کا نام زینب رکھ دیا. بہت شکریہ، آپ نے اس پر احسان کیا ہے. میری خواہش تھی کہ ہم ایک میسج دیں کہ ہم تو اپنی بچیوں کا نام جی. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ڈاکٹر عامر لیاقت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. پوری دنیا کو انہوں نے پیغام دیا کہ وہ سیدہ زینب جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، جو حسنین کریمین کی ہمشیرہ، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، ان کے مزار پر راکٹ کے ذریعے جو حملہ کیا گیا، اس کی مذمت کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ اس بچی کا نام زینب رکھا جائے. کاش کہ عالم اسلام جاگ جائے، OIC جاگ جائے، UN کو بھی کچھ غیرت آئے کہ کتنا بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے. اور ایک اور نسبت بھی اس بچی کے لیے زینب. ظاہر ہے کہ ہم سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. برابری تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. لیکن وہ ام المصائب مشہور ہیں، ان کو ام المصائب کہا جاتا ہے. بڑی تکالیف ان پر ہوئی، ان کے بچے شہید ہو گئے،
ان کا بھائی شہید ہو گیا, ان کے بھائی شہید ہو گئے, کئی بھائی شہید ہو گئے, ان کے بھتیجے شہید ہو گئے. تو چونکہ وہ ام المصائب ہیں, تکالیف میں رہیں اور تکلیفوں سے گزرتی رہیں, یہ بچی بھی کوڑے کے ڈھیر سے ملی. اس نے اپنی پیدائش کی پہلی آنکھ تکلیف میں گزاری ہے, لہٰذا اس کا زیادہ حق ہے کہ زینب نام کی پرچھائیاں اس پر پڑیں, تاکہ اس کے اندر اطمینان, سکون, اور جو اطمینان انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ اس بچی کو بھی ملا. اور یہ ہے کتنی پیاری. پہلے والی جو بچی گئی تھی, اچھا اتفاق کی بات ہے یا تو میری نظر ایسی ہے, پہلے والی جو بچی گئی تھی وہ بھی ان کے ماں باپ سے ملنے لگی تھی, یہ بھی آپ سے ملنے لگی ہے بھائی. ماشاءاللہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آج زینب ہمارے ساتھ ہی رہے گی ٹرانسمیشن کے اختتام تک, لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.